أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیک واٹر ڈیزیز، جسے چوڑے مار کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اور بلیک لیگ ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ بلیک واٹر ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک ایکیوٹ بیماری ہے، یعنی بہت جلدی ہونے والی بیماری ہے، جس میں بخار تقریباً 107 ڈگری فارنہائٹ تک جانور کو ہو جاتا ہے، اور یہ گائیوں میں سب سے زیادہ ہونے والی بیماری ہے، اور خاص طور پر 6 سے 24 مہینوں تک کی عمر کے جانوروں میں یہ بیماری بہت زیادہ واقع ہوتی ہے۔ ویسے یہ بیماری بھیڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، گائیوں کے علاوہ بھیڑوں میں بھی زیادہ اس کے چانسز ہیں، اور پھر اس کے بعد بفلو میں یعنی بھینسوں میں بھی اس کا خطرہ موجود ہے، لیکن بہت کم لیول تک یہ بیماری بھینسوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ مرض گائیوں اور بھیڑوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور بھینسوں میں یہ مرض بہت کم ہوتا ہے۔ بلیک واٹر ڈیزیز کا سبب کیا ہے؟ تو یہ ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا نام کلاسٹریڈیم شوویائی ہے، اور کلاسٹریڈیم کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، مثلاً کلاسٹریڈیم سیپٹیکم ہے، کلاسٹریڈیم نوویائی ہے، کلاسٹریڈیم سالڈیلی ہے، کلاسٹریڈیم اور اس کے علاوہ کلاسٹریڈیم کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں جو متاثر کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر کلاسٹریڈیم شوویائی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ بلیک لیگ ڈیزیز یا بلیک واٹر ڈیزیز یا چوڑے مار کی بیماری کی علامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ بخار 107 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جاتا ہے، جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس بیماری میں جو ایسے مسلز جو بڑے مسلز ہوتے ہیں، مثلاً پچھلی ٹانگوں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ جراثیم زیادہ اثر کرتا ہے، تو وہاں پر سویلنگ ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ اور گائیوں میں زیادہ تر یہ جراثیم جب گائیاں انجسٹ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور بھیڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑوں میں ہسٹری بتاتی ہے کہ بھیڑوں کو کہیں نہ کہیں زخم آیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس زخم کے ذریعے سے کلاسٹریڈیم شوویائی کا جراثیم اندر سرایت کرتا ہے، اور اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے یا اسپریڈ آف دا ڈیزیز ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کلاسٹریڈیم شوویائی عام طور پر ویسے گائیوں کی یا جانوروں کی آنتوں میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ انجیشن کے ذریعے، نگلنے کے ذریعے، خوراک کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اندر چلا جاتا ہے، اور بھیڑوں میں کسی زخم کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بلڈ سٹریم میں داخل ہو جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ جراثیم، اور جب خون میں شامل ہو جاتا ہے تو جیسے ہی جانور کی امیونٹی، قوت مدافعت کم ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا حملہ ہو جاتا ہے اور بخار تیز آ جاتا ہے، اور جانور اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ کس عمر میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے؟ تو جواب ہم نے پہلے بھی بتایا، 6 سے 24 مہینے کی عمر میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کس موسم میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے؟ تو جواب ہے جی، سمر سیزن میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ تو سمر سیزن سے پہلے حفاظتی ٹیکہ بلیک واٹر ویکسین لگوا دینی چاہیے، اور وہ ویکسین ملٹی ویلنٹ ویکسین ہونی چاہیے، جس میں کلاسٹریڈیم سیپٹیکم، کلاسٹریڈیم نوویائی اور کلاسٹریڈیم شوویائی یہ سارے موجود ہونے چاہیے، تاکہ یہ قوت مدافعت تو پیدا کر سکیں لیکن بیماری پیدا نہ کر سکیں۔ یہ اینٹیجن ہونے چاہیے۔ اور اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ کلینکل سائنز
اور ہسٹری کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں. سویلنگ ہو گئی ہے لیگ پہ، لیمنس ہو جاتی ہے، بخار 107 ڈگری فارنہائٹ پہ چلا گیا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے. اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی اس کا کروایا جا سکتا ہے. مسل ٹیشو جو ہوتا ہے اس کا سیمپل لے کے بھیجنا چاہیے لیبارٹری میں، اور وہاں پر این ایروبک کلچر کر کے، اور بایو کیمیکل بہت سارے ٹیسٹ ہیں ان کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. کلاسٹریڈیم شوویائی اور باقی کلاسٹریڈیم کی جو بھی اقسام ہیں وہ ساری معلوم کی جا سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کیا کرنا چاہیے اس بیماری میں. کلاسٹریڈیم کے خلاف پینسلین بہت ایفیکٹو ہے. کلاسٹریڈیم کے بہت سارے اقسام ہیں اور ان سب کے خلاف پینسلین کا ٹیکہ بہت ایفیکٹو ہے. پینبارڈک، پینیویٹ، بایوکان، پی پی ایس، بہت سارے اور بھی مارکیٹ میں پروڈکٹس موجود ہیں. بہرحال یہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے انٹرا مسکولرلی یہ ڈوز ہمیں دینی پڑے گی، اور کم از کم 14-15 دن یہ انجیکشن دینا پڑے گا، پھر جا کر یہ معاملہ ختم ہوگا. ورنہ یہ بار بار حملہ کر جاتا ہے. جراثیم اگر 2-4 دن کی ٹریٹمنٹ کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ اٹیک ہو جائے گا اس جراثیم کا، اور دوبارہ بیماری آ جائے گی. اور اس کے علاوہ کیٹل کو الگ کر دیں، اس جانور کو یا بھیڑ کو الگ کر دیں صحت مند جانوروں سے. اینٹی سیرم بھی انجیکٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے اور بڑی زبردست ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اینٹی سیرم. اور صاف ظاہر ہے جب اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس بیماری میں تو اس میں میلاکسیکیم پریپریشن بھی انٹرامسکولرلی انجیکٹ کرنی چاہیے. میلاکسیکیم میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ویٹافینک ہے، ویٹافینک پلس ہے، لاگزن ہے، اور خود میلاکسیکیم کے نام سے آ رہی ہیں چیزیں، انجیکشنز آ رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ اسٹیرائڈ، پیناکارٹ، پریڈنیکارٹ، یا پریڈیف 2 الفا، یا کارٹیکوسٹیرائڈ وغیرہ. تو یہ اسٹیرائڈز یہاں پر بہت ایفیکٹو ہوتے ہیں کیونکہ سویلنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیرائڈز کا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ مختصر سا تھا بلیک کوارٹر ڈیزیز، چوڑے مار بیماری کے بارے میں. انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کو آپ آگے پہنچائیں تاکہ آپ کے اور ہمارے اجر میں اضافہ ہو. جزاک اللہ خیرہ.